السلام علیکم ناظرین۔ ایپیسوڈ نمبر 168 کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ عثمان صاحب بالا خاتون کی گھوڑی کا پیچھا کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید ان کی گھوڑی انہیں بالا خاتون کے ٹھکانے تک لے جائے، تو دوسری طرف ترگت پہ وزیر عالم شاہ کے ٹھکانے پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر عثمان صاحب کے ساتھیوں کو بندی بنایا گیا ہوتا ہے۔ اور پھر وزیر عالم شاہ جیسے ہی ترگت بے کو دیکھتا ہے تو وہ حیران اور پریشان ہو کر پوچھتا ہے، تو اپنی موت کی طرف خود چل کر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ ترگت پہ پرجوش ہو کر کہتے ہیں، ہمارا راستہ جہاد کا راستہ ہے اور اس راستے پر جب بھی ہم نکلتے ہیں تو سر پر کفن باندھ کر نکلتے ہیں۔ ترگت پے کی آواز سنتے عثمان صاحب کے ساتھی پرجوش ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ آخرکار عثمان صاحب کو ہمارا خیال ہے اور انہوں نے ترگت پے کو ہمیں آزاد کروانے کے لیے بھیجا ہے۔ اور پھر وزیر عالم شاہ ترگت پے سے پوچھتا ہے، تمہارا سردار عثمان کہاں ہے؟ میں اسے مارنے والا ہوں۔ ترگت پے سن کر کہتے ہیں، میں یہاں پر فضول بات کرنے کے لیے نہیں آیا، میں صرف تمہیں ایک پیشکش دینے کے لیے آیا ہوں۔ تم مجھے میرے سپاہی میرے حوالے کرو گے اور میں تمہیں وہ دوں گا جو تم چاہتے ہو۔ وزیر عالم شاہ یہ سن کر کہتا ہے، فی الحال تو میں تمہاری جان لینے کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا، پھر بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے کیا پیشکش دینے کے لیے آئے ہو؟ اور پھر جیسے ہی ترگت پہ اپنے چھپے ہوئے ساتھیوں کو اشارہ کرتے ہیں تو منگول کمانڈر کی گردن پر تلوار رکھ کر اسے وزیر عالم شاہ کے سامنے لے آتے ہیں اور پھر ترگت پہ کہتے ہیں، طاقت، میرا خیال ہے کہ تم طاقتور بننا چاہتے ہو، کیا طاقتور بننا تمہاری سب سے بڑی خواہش نہیں ہے؟ یہ سنتے ہی وزیر عالم شاہ کی بولتی بند ہو جاتی ہے اور وہ حیرانگی سے ترگت پے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا واقعی عثمان اور اس کے ساتھیوں نے گھیاتو کا شکار کر دیا اور اس کے منگول کمانڈر کو قیدی بنا لیا۔ اور پھر ترگت پے منگین کا نام پکارتے ہوئے کہتے ہیں، یہ ہے وہ منگول کمانڈر جس پر گھیاتو سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے اور اسی کے پاس گھیاتو کے تمام راز ہیں، اور اگر تم گھیاتو کی طرح طاقتور بننا چاہتے ہو تو میرا خیال ہے کہ تمہیں اس منگول کمانڈر کی بہت زیادہ ضرورت پڑنے والی ہے۔ اور پھر جیسے ہی عثمان صاحب کے ساتھی منگین کا نام سنتے ہیں تو وہ ہنستے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ ترگت بے نے منگول کمانڈر کو پکڑ لیا ہے اور اب تو وزیر عالم شاہ کو ہمیں ہر قیمت پر رہا کرنا ہوگا۔ اور پھر ترگت پہ وزیر عالم شاہ کو بتاتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھیاتو ابھی زندہ ہے لیکن ہم نے اس کے منگول کمانڈر کو پکڑ لیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم گھیاتو سے ڈرتے ہو لیکن ہم نہیں، اور اگر گھیاتو کو یہ معلوم ہو گیا کہ تم نے منگول کمانڈر کی جان بچانے سے انکار کر دیا تو وہ تم سے ناراض ہو جائے گا، اور تم جانتے ہو کہ گھیاتو کا غصہ کیسا ہے، لہٰذا اگر تم منگین کی جان بچاؤ گے تو تم گھیاتو کی نظر میں ہیرو بن جاؤ گے، تمہارے پاس اپنی طاقت بڑھانے کا ایک آخری موقع ہے۔ بالآخر وزیر عالم شاہ تمام باتیں سننے کے بعد سوچ میں پڑ جاتا ہے، تو دوسری طرف جیسے ہی حرب اور اس کے ساتھی وزیر عالم شاہ کے کہنے پر اس غار کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو اسی دوران میری اور سلچان خاتون اپنے ہاتھ میں تلوار اور تیر کمان تھامے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے سامنے پہنچ جاتی ہیں۔ سلچان خاتون حربے سے کہتی ہیں، تم اپنے ناپاک قدموں کو یہاں سے دور کر لو ورنہ تم تمام سپاہی مار دیے جاؤ گے۔ سپاہی سن کر مسکراتے اور کہتے ہیں، تم صرف خواتین کا ٹولہ ہو، تم کیا کر سکتے ہو؟ اور پھر جیسے ہی وہ سلجوقی سپاہی خواتین پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو اسی دوران بالا خاتون کی گھوڑی ان کے سامنے سے تیز رفتاری کے ساتھ گزرتی ہے۔ عثمان صاحب اور ان کے ساتھی تو پہلے ہی بالا خاتون کی گھوڑی کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جیسے ہی عثمان صاحب کی نظر سلچان خاتون پر پڑتی ہے کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور سلجوقی سپاہی ان لوگوں پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو عثمان صاحب دور سے تیر مارنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی سلجوقی سپاہی پر تیر کی بارش کی جاتی ہے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حرب یہ منظر دیکھنے کے بعد بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ابھی تو عثمان صاحب اور ان کے ساتھی یہاں پر موجود نہیں تھے، عثمان اچانک سے جن کی طرح یہاں پر کیسے حاضر ہو گیا؟ بالآخر پلک جھپکنے میں عثمان صاحب اور ان کے ساتھی بہت سے سلجوقی سپاہیوں کو زخمی کر دیتے ہیں۔ سلچان خاتون عثمان صاحب کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں اور وہ عثمان صاحب کو خوشخبری دینے کے لیے بہت زیادہ بے چین ہوتی ہیں کہ بالا خاتون کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور پھر جیسے ہی سلچان خاتون عثمان صاحب کو بتاتی ہیں تو عثمان صاحب سے رہا نہیں جاتا اور وہ فوری طور پر بالا خاتون اور اپنے پیدا ہونے والے بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے غار میں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر بالا خاتون عثمان صاحب کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں۔ بالآخر عثمان صاحب خوشی خوشی اپنے پیدا ہونے والے نئے بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ عثمان صاحب بالا خاتون کے بچے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ آخرکار بالا خاتون بھی والدہ بن گئی۔ بالا خاتون کی گود میں اورحان غازی بھی ہوتا ہے تو عثمان صاحب اورحان غازی کو بھی اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ یوں عثمان صاحب کے خواب کی تعبیر پوری ہو جاتی ہے، یعنی کہ عثمان صاحب نے خواب میں دیکھا ہوتا ہے کہ اورحان غازی ان کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور عثمان صاحب کی گود میں بالا خاتون کا بیٹا ہے، اور پھر عثمان صاحب اپنے دونوں بیٹوں کو اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں اور مسکرانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر عثمان صاحب بالا خاتون کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، تم نے ایک بہت ہی خوبصورت بیٹا پیدا کیا ہے اور مجھے ایک فتح سے نوازا ہے، لہٰذا میں اس کا نام علاؤالدین رکھتا ہوں۔ یہ نام سنتے ہی ملہان خاتون اور سلچان خاتون بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں
بالآخر ایک طرف ترگت پہ عثمان صاحب کے ساتھیوں کو لے کر کائی قبیلے پہنچ جاتے ہیں تو دوسری طرف عثمان صاحب اپنے گھر والوں کے ساتھ کائی قبیلے پہنچ جاتے ہیں، اور پھر شیخ اداب بالی ان کے خصوصی مہمان ہوتے ہیں، اور پھر شیخ اداب بالی علاؤالدین کو اپنی گود میں اٹھا کر علاؤالدین کی کان میں اذان دیتے ہیں۔ تمام لوگ یہ منظر دیکھنے کے بعد بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ کافی عرصہ گزرنے کے بعد کائی قبیلے والوں کو ایک دوبارہ خوشی دیکھنے کا موقع نصیب ہوا ہے۔ اور پھر شیخ اداب بالی علاؤالدین کے کان میں باتیں کرتے چلے جاتے ہیں اور ان کے حق میں بہت سی دعائیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ تمام سپاہی دعائیں سننے کے بعد کہتے ہیں آمین۔ بالآخر تمام لوگ دعائیں کرنے کے بعد دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانا شروع ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف وزیر اعظم شاہ اپنے ساتھی سے بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے، عثمان یہ سمجھتا ہے کہ ایک طرف اس نے اپنے ساتھیوں کو بچا لیا ہے تو دوسری طرف وہ خواتین کو بچانے میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن عثمان کی یہ خوشی عارضی ہے کیونکہ میں اب کائی قبیلے کو اس کے خون میں نہلانے والا ہوں، لہٰذا ایک بہت بڑے لشکر کو تیار کیا جائے۔ اب کائی قبیلے کا وقت آ چکا ہے۔ ناظرین، لاسٹ ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔